بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ ریڈرز کیسے ہیں آپ سب؟ ریڈرز اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کیجیے، اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کیجیے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ افسانے محبت کے یوں ادھورے تو نہ چھوڑ، جرم وفا کا مجھ سے ہر بیان لیا کر، مدت ہوئی اس آس پہ ٹھہرا ہوا ہوں میں، بھولے سے کبھی تو بھی میرا نام لیا کر، تو اپنی ذات سے وابستہ کر مجھے، ہو کر خفا مجھ سے نہ یوں جان لیا کر۔ پوری طرح سے وہ اس گیت میں گم ہو چکی تھی جب دروازے پر ہونے والی دستک پر ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ کون ہے؟ تائی جی کی تاکید کے مطابق اس نے ڈھیوری میں آنے کے بعد بند دروازے کے پار سے پوچھا۔ دروازہ کھولو۔ ولید کی آواز میں اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ جلدی سے لپک کر دروازہ وا کیا تو ولید بائک گھسیٹتا ہوا اندر چلا آیا۔ آپ تو آفس میں تھے نا؟ دروازہ بند کیے بنا وہ بھاگ کر اس کے نزدیک آئی تھی۔ اسے روبرو پا کر کیسا طمانینت سے بھرپور احساس دل میں جاگزین ہو اٹھا تھا۔ میرے آتے ہی آپ کے حفاظتی انتظامات ختم ہو گئے کیا؟ کسی قدر جھلا کر کہتا بائک اسٹینڈ کرنے کے بعد وہ خود دروازہ بند کرنے لگا۔ ایمان بجائے خفیف ہونے کے زور سے ہنس پڑی۔ اس کی وجہ سے وہ آفس چھوڑ کر چلا آیا تھا۔ بہت کیف آگہی احساس تھا۔ سب لوگ کہاں پر ہیں؟ اس کو بھی گھر میں چھائی خاموشی کا احساس ہوا تھا۔ تاؤ جی کھیتوں پر، جبکہ تائی ماں اور عاقب بھائی فضا کو چیک اپ کے لیے لے کر گئے ہیں شہر۔ ایمان نے اس کو فریش چہرے پر نگاہ جما کر تفصیلی جواب دیا۔ آئی سی، جبھی آپ کا دل گھبراہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ تنہائی میں وہ واش بیسن پر منہ ہاتھ دھونے لگا تھا۔ آپ کے لیے چائے بناؤں؟ دانستہ اس کی بات کا جواب گول کر کے اس نے کچن کی سمت جاتے ہوئے پوچھا تھا۔ خالی چائے نہیں، ساتھ کچھ کھانے کو بھی لانا۔ اسٹینڈ سے تولیہ کھینچ کر منہ پوچھتا ہوا وہ سیڑھیوں کی سمت بڑھ گیا تھا۔ ایمان کچن میں آئی اور فریج کھول کر جائزہ لینے لگی۔ کچھ سوچا، پھر کباب فرائی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ کام نسبتاً آسان تھا۔ دوسری طرف اس نے چائے کا پانی رکھ دیا۔ جب سے اس نے کام کرنا شروع کیا تھا، تاؤ جی نے عاقب سے کہہ کر سلنڈر پر ڈبل چولہے کا انتظام کروا دیا تھا۔ تیل گرم ہو کر کڑکڑانے لگا تھا تب اس نے اس میں کباب ڈالے تھے۔ تمام تر احتیاط کے باوجود بھی جانے کیسے گرم گرم گھی کی چھینٹ اس کے ہاتھ پر آ گری۔ تکلیف کی شدت سے اس کی جان نکل گئی، مگر ہونٹ بھینچ کر خود پر ضبط کر لیا۔ مگر متاثرہ جگہ پر جیسے کسی نے چھری سے کٹ لگا کر مرچیں بھر دی تھی۔ اس کی آنکھوں کی سطح اس اذیت کو سہتے بہت تیزی سے بھیگی۔ سب کچھ یوں ہی چھوڑ چھاڑ کر سنک کی ٹوئنٹی کھول کر ہاتھ پانی کی دھار کے نیچے کر کے کھڑی ہو گئی۔ کچھ سکون ہوا مگر معمولی۔ ادھر کباب شاید جل رہے تھے۔ اس نے ٹوئنٹی بند کی اور پلٹ کر چولہے کی آنچ کم کر دی۔ چمچ کی مدد سے کباب پلٹے اور کھولتے ہوئے پانی میں پتی اور چینی ڈالنے لگی۔ ہاتھ کی تکلیف سے اس نے دانستہ توجہ ہٹا لی تھی۔ حالانکہ تپش کے نزدیک آ جانے سے تکلیف کا احساس بڑھ گیا تھا، مگر اس نے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ سب کچھ تیار ہوا تو سلیقے سے ٹرے سجا کر اوپر لے آئی۔ ولید پلنگ پر تکیوں کے سہارے لیٹا ہوا کسی کتاب کے مطالعے میں مہو تھا۔ اسے دیکھا تو کتاب رکھ دی۔ آپ کا دل کیوں گھبرا رہا تھا؟ اب بتائیے۔ کباب اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہوئے وہ چائے کا مگ ہاتھ میں لے کر ریلیکس انداز میں بیٹھ گیا۔ اب پوری کی پوری توجہ اس پر تھی۔ ایمان نے سر جھٹک دیا اور دراز سے زخم پر لگانے کو مرہم ڈھونڈنے لگی۔ حلیہ تو درست رکھا کرو، فقیر نہیں لگ رہی ہو بالکل۔ ولید نے اس کے حلیے پہ چوٹ کی۔ ایمان نے ایک نگاہ اپنے گیلے میلے کپڑوں پر ڈالی تھی، پھر نخوت سے بولی، جب کام کرنا ہو تو پھر ایسا حلیہ ہی ہوتا ہے۔ احسان کرتی ہو کام کر کے۔ عادت کے مطابق اسے لمحہ لگا تھا بھڑک اٹھنے میں۔ نہیں، اپنی اوقات پہچان گئی ہوں۔ اس کی آواز ایک دم بھیگ گئی۔ ولید نے چونک کر اسے دیکھا کہ وہ زخم پر مرہم لگا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ولید نے مگ واپس ٹرے میں رکھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے آنسو اتنی سی توجہ پا کے ہی گالوں پر اتر آئے۔ ولید نے ٹھنڈا سانس بھر کے اسے دیکھا تھا۔ ابھی جلا کے آئی ہو؟ دوا لگا لی ہے نا؟ اور جلاؤ گی کیوں؟ وہ بری طرح زچ ہو گئی۔ ہاں، کیوں جلاؤ گی؟ بھلا تمہارا میری جان چھوڑنے کا ارادہ کیوں ہوگا؟ ولید نے دانستہ چھیڑا تھا اسے، مگر وہ جانے کیوں اتنی رقیق القلب ہو رہی تھی کہ بے ساختہ رو پڑی۔ بے فکر رہیں، چھوڑ دوں گی آپ کی جان، پھر خوشی کے شادیانے بجاتے رہے گا۔ آنسو موتیوں کی طرح ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بکھرے تھے۔ ولید نے ٹھٹک کر اسے دیکھا تھا، پھر آہستگی و نرمی کے ساتھ اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا، مگر وہ تو بری طرح سے مچل اٹھی تھی۔ ہٹیں، چھوڑیں مجھے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے جھوٹی تسلی دینے کی۔ اس کی زبردست مزاحمت کے نتیجے میں وہ پیچھے کی جانب چت ہوا تھا، مگر برا منائے بغیر ہنس پڑا۔ بڑی طاقت ہے اس دھیان فانسی نازک وجود میں۔ کیا کھاتی ہو؟ سچ بتاؤ۔ ان باتوں پہ دھیان مت دیں، اس وقت میرا حلیہ گندا ہو رہا ہے، اس لیے چھوڑیں مجھے۔ اس نے واقعی اس کی بات کو دل پہ لے لیا تھا۔ ولید گہرا سانس بھر کے رہ گیا تھا۔
چھوڑے نا، آپ تو ویسے بھی اپنے مطلب کے وقت نزدیک ہونا پسند کرتے ہیں، میرے اتنی سی نفرت کرتے ہیں نا مجھ سے۔ وہ تلخی سے کہتی، خود اذیتی کا شکار ہونے لگی تو پھر سمجھ جاؤ مجھے اس وقت بھی تم سے اپنی غرض ہی پوری کرنی ہے۔ سرد کاٹدار نظریں اس نے ایمان کی بات کی تردید ضروری نہیں سمجھی تھی۔ ایمان کا دل اس درجہ توہین پہ سلگ اٹھا، آنکھیں آنسوؤں سے دھندلا گئی، مگر مزاحمت دم توڑ گئی تھی۔ میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے، جب بھی میری غربت میں ہمیشہ آنسو ہی بہائے ہیں تم نے۔ ولید نے اس کے گالوں پہ پھسلتے آنسوؤں کو اپنی انگشت شہادت سے جھڑکتے ہوئے سرد لہجے میں کہا اور اپنے بازو اس کے وجود سے الگ کر لیے۔ ایمان اسی الزام پہ سن ہو گئی تھی۔ ہے کوئی جواز تمہارے پاس؟ وہ اس پر تیکھی کاٹدار نظریں جما کر بولا، آپ محبت کے دعوے دار تھے نا مجھ سے، مگر کیوں اپنے سلوک پر غور کیا کبھی اپنے سلوک پر غور کیا آپ نے؟ مجھے کبھی بھی آپ کی غربت میں یہ احساس نہیں ملا کہ میں آپ کی بیوی ہوں جس سے کبھی آپ نے محبت کی تھی۔ اس کے باوجود میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا اور نہ ہی احتجاج۔ اگر آپ ذرا سا غور کرتے تو جان سکتے تھے یہ میری محبت ہی تھی جس نے آپ کا ہر ستم مجھے خاموشی سے سہنے کا ظرف بخشا تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکی نہیں تھی، منہ پر ہاتھ رکھے سسکیاں دباتی اٹھ کر بھاگ گئی۔ ولید ساکن لیٹا ہوا تھا۔ اس نے تمام ضروری چیزیں بیگ میں رکھیں اور احتیاط سے زپ بند کر دی اور خود کمرے سے نکل کر کچن کی سمت آ گئی تھی۔ کل رات فضا کے ہاں رب کی رحمت اتری تھی۔ شام سے کچھ پہلے اسے ہاسپٹل لے جایا گیا تھا اور 4 گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد یہ خوشکن خبر سننے کو ملی تھی۔ وہ اتنی خوش ہوئی کہ بے ساختہ ہیرا آپا کے گلے لگ گئی، جتنے تائمہ اس کی تنہائی کے خیال سے پاس چھوڑ گئی تھی کہ باقی تو سب ولید سمیت ساتھ چلے گئے تھے۔ شکر ہے خدا کا، بس اب اللہ تمہاری طرف سے بھی ہمیں خوشخبری سنوا دے تو سکون کا سانس آئے۔ آپا نے اس کا گال چوم کر دعا دی تو ایمان ولی کی موجودگی کے باعث کانوں کی لوؤں تک سرخ ہو گئی تھی۔ ہمارے ایسے نصیب کہاں؟ ولید کے سرد آہ بھر کر کہنے پر ایمان نے ٹھٹک کر اسے دیکھا تھا۔ وٹ یو مین؟ بوڑھے ہو گئے ہیں اس انتظار میں جو؟ وہ پھٹ پڑی تھی ولید کی بات پر، اس کے دماغ میں انگارے سے چٹک اٹھے تھے۔ ہیرا آپا بھی یقیناً اس پر گرفت کرتی اگر جو وہ کسی کام سے باہر نہ جا چکی ہوتی۔ 3 ماہ ہو چکے ہیں ہماری شادی کو، اطلاعاً عرض ہے۔ ولید نے اس پہ سرد نگاہ ڈال کر جانے اس پہ کیا جتانا چاہا تھا۔ 3 ماہ ہی ہوئے ہیں نا، 3 سال یا 3 صدیاں تو نہیں بیت گئیں جو یوں آپ نا امید ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ پھر بھی اگر مطمئن نہیں ہیں تو میری بلا سے اور شادی کر لیں جا کر۔ وہ اتنا ہرٹ ہوئی تھی کہ باقاعدہ جھگڑے پہ اتر آئی۔ جو آنسو بہہ رہے تھے وہ الگ، جبکہ ولید کی بے حسی اور لاتعلقی اپنے عروج پر تھی۔ تو تم اجازت دے رہی ہو بخوشی؟ وہ پتہ نہیں کیا سننا چاہ رہا تھا اس کے منہ سے۔ یہ مقصد محض تنگ کرنا ستانا تھا، مگر اس کا تو دل کرب کے سمندروں میں ہلکورے لیتا پھر رہا تھا۔ ہاں، آپ تو پہلے ہی سے یہی چاہتے ہیں۔ بندوق میرے کاندھے پر رکھ کر چلائیں گی؟ اور وہ کچھ اور بھی شدتوں سے روتے ہوئے بولی تھی۔ جب ہی آپا کپڑے بدل کر آئیں اور اسے روتے پا کر ایک دم ٹھٹک گئی تھیں۔ کیا ہوا؟ انہوں نے بے ساختہ دہل کر سوال کیا تھا۔ ابھی تو دونوں کو اچھے بھلے موڈ میں چھوڑ کر گئی تھی۔ بے وقوفوں کے سر پر سینگ نہیں ہوتے ہیں آپا؟ سوال ولید نے کیا تھا اور حد درجہ اطمینان کے ساتھ آپا کا تحیر کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ کیا بک رہے ہو ولی؟ میں پوچھ رہی ہوں ایمی کو کیا ہوا ہے؟ خود ہی مجھے شادی کا مشورہ دے رہی ہے، پھر خود ہی رونا پیٹنا بھی ڈال کے بیٹھی ہے محترمہ۔ وہ نخوت سے کہتا کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ وہ آنسو پوچھتے سوسو کر رہی تھی۔ ہائے میں مر گئی ایمی، کیا کہہ رہا ہے ولید؟
آپا نے کلیجہ تھام لیا تھا۔ ایمان نے کسی قدر برہمی سے ولید کو دیکھا تھا۔ کر کے تو دکھائیں، ایک ہی بار جان لے لوں گی ان کی۔ وہ غصے سے چیخی تھی۔ ولید مسکرا دیا۔ گوڑی یہ ہوئی نا بات اچھی بیویوں والی۔ اس کے پاس آ کر اپنا کاندھا اس کے کاندھے سے ٹکراتے ہوئے بولا، اس بیوی پر زور دے کر بولا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو بھی صاف کر دیے۔ میری ہر بات کو دل پہ مت لیا کرو، مذاق کرتا ہوں تم سے۔ اور ایمان سمجھ گئی تھی وہ صرف آپا کو دکھانے کے خاطر التفات کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس کے اندر ڈھیر ساری تھکن اتر گئی تو کچھ کہے بغیر سر جھکا لیا تھا۔ آپا ولید کے ساتھ چلی گئیں، تب وہ صحن میں بچھی چارپائی پر آ بیٹھی۔ دل بہت خالی خالی سا ہو رہا تھا۔ ولید نے یہ بات یوں ہی تو نہیں کہی ہوگی، یقیناً اس نے اس کمی کو محسوس کیا تھا، گو کہ اس میں قصور اس کا کہیں بھی نہیں نکلتا تھا، پھر بھی وہ خود کو مجرم سا محسوس کر رہی تھی۔ آج اس نے معمول سے زیادہ دیر کر دی تھی، پتہ نہیں کہاں رہ گیا تھا، اس کا فون بھی پک نہیں کر رہا تھا۔ صبح اسے کہا تھا تیار ہو کر رہے، واپسی پر اسے فضا کے پاس ہاسپٹل لے کر جائے گا۔ اشر بیٹھک میں تھا اور اپنی اسٹڈی میں مصروف۔ دادو اپنے کمرے میں غالباً مغرب کی نماز ادا کر رہے تھے۔ تاؤ جی ابھی کچھ دیر قبل ہی کھیتوں سے واپس آئے تھے اور وہ انہیں کھانا دے کر چائے کا پوچھنے لگی، جس سے انہوں نے منع کر دیا تھا۔ مجھے ایک بار پھر ان کا سیل ٹرائی کرنا چاہیے، وہ اس سوچ کے ساتھ ہی سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی۔ موبائل فون سمیت نیچے آئی تو تاؤ جی کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں جا رہے تھے۔ ایمان نے ایک بار پھر ولید کا نمبر ڈائل کیا، بیل جاتی رہی مگر کال ریسیو نہیں ہوئی۔ وہ کسی قدر جھنجھلائی تھی اور سیل فون صحن میں بچھی چارپائی پہ پٹک کر کمرے میں جانے لگی تھی کہ اسی وقت بیرونی دروازے پہ دستک ہوئی، ساتھ ہی بائک کی آواز بھی تھی۔ وہ یقیناً ولید حسن تھا۔ وہ تیزی سے دروازے کی سمت لپکی مگر تب تک اشر بیٹھک سے نکل کر دروازہ کھول چکا تھا۔ بائک گیٹ کے اندر لاتے ہوئے ولید کے سفید خون آلود شرٹ پہ نگاہ پڑتے ہی ایمان کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ مائی گڈنس ولید، کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے اشر کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر وہ دوڑ کر اس سے لپٹ کر سراسیمگی کی انتہاؤں کو چھوتے ہوئے بولی تھی۔ اشر کے چہرے پہ بھی فطری تشویش تھی مگر اس نے حواس نہیں کھوئے تھے۔ اوفو، آہستہ بولو، ساری دنیا کو بتا کر رہو گی کیا؟ ولید اسے بازو سے پکڑ کر خود سے الگ کرتے ہوئے کسی قدر جھلاہٹ کا شکار ہو کر بولا تھا مگر وہ حواسوں میں ہی کہاں رہی تھی۔ موسیٰ کی دھمکیاں تمام تر صفاقی کے ہمراہ یاد آتے ہی اس کا دل پھڑپڑانے لگا تھا۔ ولید نے اسے نظر انداز کیے تیز قدموں سے چلتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اشر بھی پیچھے ہی تھا۔ معمولی ایکسیڈنٹ ہے یار، ڈونٹ وری، تم ذرا میڈیکل باکس لاؤ میرا۔ ایمان اندر آئی تو ولید نارمل انداز میں اشر سے بات کر رہا تھا۔ دکھائیں کہاں چوٹ لگی ہے آپ کو؟ میرے خدا، اتنا خون! وہ یوں ہی روتی سکتی اس کے نزدیک آئی اور اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ ایک کام کر لو تم، چاہے رو لو چاہے… ولید کا موڈ بری طرح سے بگڑا تھا۔ میرا دل گھبرا رہا ہے ولید، مجھے بتائیں کسی نے جان بوجھ کر تو آپ کو نہیں مارا؟ کیا لوگی تم چپ ہونے کا؟ ویسے ابھی زندہ سلامت کھڑا ہوں تمہارے سامنے، یہ رونے دھونے کا پروگرام ابھی ملتوی کر دو۔ تنگ کر کہتے ہوئے وہ کسی قدر بے لچک اور روڈ لہجے میں بولا تھا۔ ایمان تو اس کے الفاظ کی صفاقی پہ لرز اٹھی تھی۔ خدا نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ ایک بار پھر بلک اٹھی۔ ولید حسن نے عاجز ہو کر اسے دیکھا تھا۔ دیکھو ہاتھ جوڑ دیے ہیں تمہارے سامنے، اب رونا تو بند کر دو۔ یقین نہیں آ رہا ہے تمہیں کہ میں ٹھیک ہوں؟ آخر وہ اس کے آنسوؤں سے ہار گیا تھا۔ ایمان نے آنسوؤں سے چھل چھل نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر اس کے بازو سے لگ کر اپنی نم آنکھیں اس کی آستین سے رگڑتے ہوئے بولی تھی، اپنا خیال رکھیے گا ورنہ میں آپ سے پہلے مر جاؤں گی۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پہ جناب، اب مجھے اجازت ہے مرہم پٹی کر لوں اپنی؟ ولید نے بے حد فرمانبرداری کا مظاہرہ کیا، تب وہ چونکی تھی۔ پھر اشر کو میڈیکل باکس اٹھائے، مسکراہٹ
ضبط کرتے پایا تو گھبراہٹ، تشویش، پریشانی اور اضطراب کی جگہ خفت اور شرمندگی نے لے لی۔ تپے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ صرف اس سے دور ہی نہیں ہٹی تھی، سرد سے پلٹ کر کمرے سے ہی نکل گئی۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو تاؤ جی سر پر ٹوپی لیے اپنے کمرے سے باہر آئے تھے۔